علی یا علی علی یا علی علی یا علی یا علی یا علی کربلا کی کہانی کا کربلا کی کہانی کا علی یا علی آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا علی یا علی آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا رونا غم حسین میں یوں کام آ گیا رونا غم حسین میں یوں کام آ گیا رونا غم حسین میں یوں کام آ گیا کوثر کا میرے ہاتھ بھی ایک جام آ گیا کہتے ہیں مجھ کو لوگ غلام ابو تراب کہتے ہیں مجھ کو لوگ غلام ابو تراب قمبر کے ساتھیوں میں میرا نام آ گیا قمبر کے ساتھیوں میں میرا نام آ گیا رونا غم حسین میں صلوات پڑھیں ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہیں تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا روزہ دارو قیامت کے دن ہیں سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ روزے دارو قیامت کے دن ہیں آل احمد پہ آفت ہے آئی بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ روزہ دارو قیامت کے دن ہیں خلد میں بھی ہے ماتم یہ برپا
گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، خلد میں بھی خالق کے حیدر کو مارا، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، روزہ دارو قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہیں، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ دارو قیامت کے دن ہیں، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ دارو قیامت کے دن ہیں، تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر آواز بلند صلوات۔ دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا، زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا، دو بار یتیم ہوئی زینب، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار یتیم ہوئی زینب، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار علی کو چھڑوانے
ایک بار حسین کے سرہانے روتی ہوئی آئی بنت نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں روتی ہوئی آئی بنت نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے سرور نے صدا عباس کو دی ایک مسجد میں ایک مقتل میں سرور نے صدا عباس کو دی ایک مسجد میں ایک مقتل میں ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر گرش کھا کے گرے دو بار نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں گرش کھا کے گرے دو بار نبی ایک مسجد دو بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام کی ارواح طیبہ کے لیے نام کیا بتائیں قیصر جہاں اور مرحومہ سیدہ قیصر جہاں کے لیے کہ جن کا آج انتقال ہوا ہے نماز وحشت اور صدقے کی بھی گزارش ہے تمام پاکیزہ ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد
دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہ صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. دوبارہ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم شیخ حسین علی نجفی کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. کروڑوں شکر گزار ہیں کہ اس نے دوبارہ سے زندگی کی سانسوں کو بقا عطا فرمائی اور ایک اور شب قدر دیکھنا مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا. بہرحال عزیزوں، اس اعتبار سے کہ آج سے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہے، سفارش کی گئی ہے کہ مومن کی دعا کے مانگنے کے انداز میں تبدیلی آنی چاہیے. اب اس کی زندگی میں اور زیادہ سنجیدگی واقع ہو جانی چاہیے. اے پروردگار، اگر ابھی تک نہیں معاف فرمایا ہے تو اب معاف فرما دے. ان شب و روز کے گزرنے سے پہلے پہلے، ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مجھے بخش دے. واقعاً بدبخت ہے، شقی ہے وہ انسان کہ جسے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو اور وہ اپنی مغفرت کے اسباب کی فراہمی نہ کر سکے. یہی سبب ہے
انشاءاللہ شب قدر کی دعاؤں میں آپ پڑھیں گے اعوذ بجلال وجہک الکریم. انسان پناہ طلب کرتا ہے، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور میرے نامہ اعمال میں کچھ باقی رہ جائے. آج کی شب عزیزو، شب قدر سے بہترین طریقے سے استفادہ کرنے والوں کے لیے اس اعتبار سے بہت اہم وسیلے کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہے کہ آج شب شہادت ہے اس ہستی کی کہ جس نے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا. اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح سے اطاعت کی عزیزو، اس طرح سے اطاعت کی کہ خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ بلند مرتبہ پایا کہ کائنات میں یہ مقام اور مرتبہ اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکا. در اہل بیت عزیزوں، اس طرح سے انسان کی آخرت کو سجاتا ہے کہ انسان کی دنیا بھی سجتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں زیارت جامع کبیرہ کے کچھ الفاظ پیش کیے تھے، چاہتا ہوں آج بھی آپ کی سماعتوں کے گوشے گزار کروں. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. ایک مقام پر امام معصوم فرماتے ہیں کچھ یوں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہو، بے ابی انتم و امی و نفسی، مولا میرے ماں باپ، میری جانیں آپ پر قربان. بے موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا، آپ کی موالات، آپ کی دوستی، آپ کی سرپرستی کے سبب پروردگار متعال نے دین کی نشانیاں میرے لیے واضح کر دی، دین کی نشانیوں سے مجھے باخبر فرمایا. اس کے بعد والے جملے پر غور کیجئے گا، وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا، ساتھ ہے میرے عزیزوں، وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا، مولا آپ کے سبب یہ جو دنیاوی زندگی میں بگاڑ تھا، یہ جو نقص تھا، یہ جو عیب تھا، پروردگار متعال نے آپ ہستیوں کی تعلیمات کے سبب، میرے جھکنے کے سبب، مطیع و فرما بردار ہونے کے سبب اس سارے بگاڑ کو ختم کر دیا. میری بگڑی سورتی ہوئی نظر آتی دنیا میں. دنیا میں عزیزوں، دنیا چاہتے ہیں در اہل بیت پر اپنی جبی جھکائی، آخرت چاہتے ہیں در اہل بیت پر اپنی جبی جھکائی. ممکن ہے ایک انسان امیر ہو، ایک انسان غریب ہو، ممکن ہے ایک انسان جسمانی اعتبار سے سلامتی کے ساتھ ہو، ممکن ہے ایک انسان جسمانی اعتبار سے بیمار ہو، یہ نشیب و فریز زندگی کے چلتے رہتے ہیں. ممکن ہے ظاہری اعتبار سے جوان ہے، ممکن ہے ظاہری اعتبار سے بڑھاپا آ گیا ہے، جسم و جان میں طاقت نہیں ہے. لیکن اگر علی کا چاہنے والا ہے، اپنے مولا کا ماننے والا ہے عزیزوں، ہر دو ایک صفت اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں، سکون، اطمینان، دل کا قرار. اگر اس میں کسی طرح کی بھی کمی پائی جاتی ہے نا، یاد رکھیے گا اپنے مولا کی اطاعت میں کہیں کوتاہی ہے. وگرنہ جو شخص ان ہستیوں کی صحیح طرح سے اطاعت کرتا ہے، ہر حالت میں، قرآن کریم ایک اصطلاح بیان کرتا ہے احد الحسنین، یعنی مومن کو دین نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ مومن کی ڈکشنری میں، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل محمد وعجل فرج. مومن کی ڈکشنری میں، میرا ساتھ دیجئے گا، مومن کی ڈکشنری میں شکست نامی شے کا کوئی کہیں دور دور تک عزیزوں حوالہ نہیں پایا جاتا. مومن ہر حالت میں کامیاب ہے. اس کا کام ہے اپنے وظیفے کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اب یہ رب کی مرضی ہے، وہ جس حالت میں رکھے گا مومن اسی حالت میں پروردگار متعال کی نسبت سے راضی ہے. راضی ہے. دنیا بھی بناتی ہے علی کی محبت، آخرت بھی سوارتی ہے علی کی محبت. یہ ماجرا عزیزوں، اس مومنہ کے مانگنے کا انداز مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. شاید آپ نے بھی اس سے قبل بھی سنا ہوگا. واقعاً دلوں کو بیداری عطا کرتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، ایسے میں ایک مقام پر ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ جو ظاہری اعتبار سے آنکھوں سے محروم ہے، نہیں دیکھ پاتی ہے، لیکن مانگنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک مرتبہ میرے قدم رک گئے.
علی کا چاہنے والا عزیزوں اس کا طرز زندگی بتاتا ہے کہ یہ علوی ہے. تکرار کریں میرے ساتھ, علی کا چاہنے والا اس کا طرز زندگی, اس کے زبان پر آنے والے الفاظ, اس کا طرز زندگی بتاتا ہے یہ علوی ہے, علی کا چاہنے والا ہے. کہتا ہے میرے قدم رک گئے. کہنے والی مومنہ کچھ یوں کہہ رہی ہے, اے ڈوبے ہوئے سورج کو میرے مولا کے لیے پلٹانے والے پروردگار, مجھے آنکھوں کا تحفہ عطا فرما دے. دیکھ رہے ہیں آپ معرفت, دیکھ رہے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو جو تاریکی میں چلا گیا تھا, دوبارہ سے عالم جگمگایا, ان آنکھوں کو بھی نور عطا کر دے. کہتا ہے میں رک گیا, 2 درہم 2 دینار میں نے آگے بڑھا دیا. جیسے ہی اس نے آہٹ کا احساس کیا, درہم لے کر میری جانب پھینک دیا. علی کا چاہنے والا فقیر ضرور ہوتا ہے, حقیر نہیں ہوتا, حقیر نہیں ہوتا, پست نہیں ہوتا. میں فقیر ہوں اپنے مولا کی بارگاہ کی, میں نے ان سے مانگا ہے, تجھ سے نہیں مانگا. بہت سارے لوگ دنیا میں اس طریقے سے مانگتے ہیں عزیزو. تھوڑا سا اس مقام پر آ کے اپنی بلندی کو احساس کیجئے عزیزو. جب اس در پر آ گئے نا, اب امیر و غریب برابر ہے, بلند ہو گیا ہے. اس بلندی کا معاملہ نہ کریں, اتنے سستے داموں اپنے آپ کو نہ بیچے. راوی کہتا ہے میں حج پر گیا, مسلسل اس مومنہ کا خیال دل و دماغ میں, واپس پلٹ کر آیا, دیکھا اسی مقام پر پتہ معلوم کیا. اب میں حیران و پریشان ہو گیا. جاتا ہوا جسے نابینا چھوڑ کر گیا تھا, اب وہ بینا ہے. مولا و آقا کی محبت سے ہمارے قلوب کے منور ہونے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. محمد محمد وعجل فرجہ. میں نے سوال کیا کیا ماجرا ہے؟ کہا 6 راتوں تک اسی طرح سے مانگتی رہی, یہاں تک کہ شب جمعہ آئی. اسی طرح سے میں نے رب کی بارگاہ میں سوال پیش کیا, اے میرے مولا کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹانے والے, میری آنکھیں پلٹا دے. خواب کے عالم میں زیارت ہوئی ایک شخص کی. کہا علی کی چاہنے والی ہے؟ کہا اپنے مولا کی چاہنے والی ہے. کہا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ. میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دی. اس نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر دیا, پروردگار اگر یہ اس محبت میں سچی ہے تو اسے آنکھوں کا تحفہ عطا کر دے. کہ یہاں اس نے یہ دعا طلب کی کہ اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا. کہ جیسے میں نے ہاتھ ہٹائے اس شخص کو دیکھنے لگی. کہا آپ کون؟ کہا میں خضر نبی ہوں. اپنی اس محبت میں استقامت کے ساتھ رہ, یہ محبت دنیا میں آفات سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے. ضروری ہے عزیزو انسان اس محبت میں سچا ہو جائے. اس بارگاہ سے ظاہری آنکھیں طلب کریں گے عطا ہوتی ہے, دل کی آنکھوں کا تقاضا کریں گے نصیب ہوتی ہیں عزیزو. وہ ہستیاں دینا چاہتی ہیں, میں اور آپ لینے میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ کس ہستی کے ماننے والے ہیں, کس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ جناب مریم اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود بھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا سکی جو میرے مولا کو نصیب ہوا. آئیں مادر وسیع برحق رسول آئی خانہ کعبہ میں, پروردگار اس مرحلے کو میرے لیے آسان فرما دے. وہ منفرد مقام عطا کیا جو اس سے قبل اور اس کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوا. شق ہوئی عزیزو خانہ کعبہ کی دیوار, 3 دنوں تک مہمان قرار دیا گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ یعنی عباس کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول کے چچا کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں تھا. ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے, اللہ کے رسول کے لیے, مولا کائنات کے لیے, اور انشاءاللہ آج کی رات سے بہتر طور پر فیضیاب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات بر محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. واقعاً عزیزو صلوات کا ورد انسان کو بلندی عطا کرتا ہے, انسان کو دوروئی سے, انسان کو نفاق سے, انسان کو 2 چہروں سے نجات عطا کرتا ہے. علی کا چاہنے والا اپنی اس محبت میں خالص ہو جاتا ہے. کہنے لگے کہ مولا کائنات داخل ہوئے. عزیزو یہ پہلے اس سے قبل میں نے روایت نہیں دیکھی تھی,
معمولاً یہ روایت اللہ کے رسول کی بیٹی کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. آپ نے سنی کہ جب کبھی بیٹی آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے اپنی جگہ پر, آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے تھے. عزیزو, اس روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جیسے ہی علی ابن ابی طالب داخل ہوئے, اللہ کا رسول عزیزو جس کا کوئی کام جز وحی الہی کے نہیں ہوتا ہے, میرے اور آپ کی طرح زندگی بسر کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں عزیزو, ان کے افکار, ان کی گفتار, ان کا ایک ایک کردار مشیت پروردگار کے مطابق ہوتا ہے. رشتہ داریوں کی بنیادیں نہیں ہیں عزیزو. چچا تو ابو لہب بھی ہے, لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. لہذا فرق ہے عزیزو, اگر کسی کو بلندی عطا کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ سے, کسی کی جانب پستی ہے تو خدا کی بارگاہ سے. ان کے یہاں رشتہ داری کردار کی مناسبت سے ہے. کہ اپنی جگہ سے اللہ کا رسول بلند ہوا, آگے بڑھ کر علی کا استقبال کیا, علی کے پیشانی کے بوسے لیے, اپنے دائیں جانب علی کو بٹھایا. میرے بابا نے سوال کیا آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کہا میں کیا محبت کرتا ہوں گا, میرا پروردگار اس سے کئی زیادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے میری نسل کو علی کے صلب میں قرار دیا ہے. یہ ہے محبت عزیزو, پروردگار متعال کی اپنے بندے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کی راہ میں آگے اللہ کے رسول کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی مولا کائنات. یہی سبب ہے عزیزو, یہ محبت کیوں سجائے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ دین کی بقا, دین کی بلندی اللہ کے رسول کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد اس در سے متمسک ہونے میں. لہذا مسلسل لوگوں کو اس گھرانے کی میرے رسول نے معرفی کروائی, پہچان کروائی. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر روز غدیر تک بیان کیا, پہچنوایا کہ یہ کون سا گھرانہ ہے, خدا را اسے فراموش نہیں کرنا. یہی سبب فرمایا خداوند متعال نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں, اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جس کا کوئی احصا نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اعتقاد رکھتے ہوئے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی خارزمی نے مکاتب فکر دونوں جگہوں پر یہ روایت موجود ہے. فرمایا اگر کوئی شخص میرے بھائی کی فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی فضیلت کو زباں پر جاری کرے, پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ ہر ایک گناہ کی معافی سے اسے نوازتا ہے. خدا اسے معاف فرما دیتا ہے. کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا, انشاءاللہ یہ بیدار چہرے ضرور بضرور اس بات کو لے کر جائیں گے کہ قطعاً اس کا مطلب کوئی دنیا کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہمارا بڑے آدمی سے رابطہ ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں ایک پاس اور کارڈ دے دیا ہے, جیسی زندگی بسر کریں, جو قانون توڑیں ہم وہ پاس دکھاتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھنا ہے نا. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ آخرت کا قانون ہے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی نورانیت کے پیکر کو دیکھ چکا ہے اور اپنے وجود کو نورانی کر چکا ہے کہ تاریکی اس کے قریب پھٹکتی نہیں ہے, گناہ اس کی زندگی میں آتا نہیں ہے, آ بھی جائے تو بہت جلد واپس چلا جاتا ہے. قرار نہیں ملتا اسے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کے قلب میں. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. کل کسی جگہ پر بات ہو رہی تھی تو سوال کیا گیا بھائی محبت ہو جاتی ہے, محبت کی جاتی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا محبت ہو جاتی ہے. علماء کرام اور مفسرین نظام فرماتے ہیں محبت ہو جانے والی اگر شے ہوتی, یعنی اگر میرے اختیار میں نہیں ہوتی محبت, ہو جانے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کا تقاضا نہیں فرماتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ تقاضا کرنا بتا رہا ہے کہ محبت ہو نہیں جاتی میرے بھائی, محبت کی جاتی ہے, محبت کی جاتی ہے. یہ جو کہتا ہے نا محبت ہو جاتی ہے, یہ ابتدائی کچھ مقدمات اس نے اپنے اختیار سے بجا لائے ہیں, پھر اس کے دل کو قرار نہیں رہا ہے. وہ مقدمات تو اس کے اختیار میں تھے نا میرے بھائی, وہ جو آنکھ چلی, وہ جو ذہن نے غور و فکر کیا, وہ تو سب اپنے اختیار سے کر رہا تھا نا, لیکن ان مقدمات کو سوچ نہیں پاتا ہے, سمجھتا ہے محبت. نا عزیزو محبت کی جاتی ہے, اپنے مولا سے محبت کیجیے عزیزو, اور اس محبت میں قدم آگے بڑھائیے. فرمایا جو میرے بھائی کی فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اپنی زبان پر جاری کرے گا, خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دے گا. کیوں معاف فرما دے گا؟
اس لیے کہ ایسا ہے کہ آپ نے منبع نور سے قربت اختیار کر لی ہے. اور جب انسان منبع نور کے قریب ہو جائے تو تاریکی کیوں کر اسے پریشان کرے گی, کیوں کر اسے پریشان کرے گی. پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی فضیلت کو لکھ لے کسی ایک جگہ پر میرے بھائی علی کی, تو جب تک وہ لکھا ہوا موجود ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. پھر فرمایا عزیزو سنیے, توجہ سے سنیے, علی کی فضیلت کا ذکر, اس جملے پر غور کیجئے گا, علی کی فضیلت کا ذکر سفر طہارت ہے. جس جگہ سے میرے مولا کی فضیلت کا گزر ہو جائے وہ جگہ پاک ہوتی چلی جاتی ہے, نورانی ہوتی چلی جاتی ہے. آقا کے ان جملات پر غور کیجئے, فرمایا اگر کوئی علی کی فضیلت کو سن لے کانوں سے جتنے گناہ سرزد ہوئے پروردگار معاف فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ کان نورانی ہو گئے, انہیں بلندی کا پتہ چل گیا, اب یہ پستی کی جانب نہیں جائیں گے. یہی سبب فرمایا جو ذکر کر لے اس کی زبان پاک, جو فضیلتوں کو دیکھ لے اس کی آنکھیں پاک, اس کی آنکھیں پاک. کس طرح سے میرے مولا نے اپنے وسیع کو پہچانوایا. یا علی کچھ صفات تو ایسی ہیں جس میں اور تم مشترک ہو, لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف تمہیں پروردگار متعال نے عطا کی ہے. آقا وہ کون سی صفات ہیں جس میں مشترک ہے؟ یا علی لواء الحمد, حمد کا پرچم اللہ نے میرے لیے قرار دیا ہے, لیکن کل کو قیامت میں اس کے علمبردار اور اٹھانے والے تم ہو. مشترک ہے. کوثر میرا ہے, ساقی تم ہو. جنت اور جہنم میری ہے, بانٹنے والے تم ہو. پھر فرمایا تین فضیلتیں ایسی ہیں جو تیرے حبیب کو بھی نہیں ملی. جیسے چچا کا بیٹا تو نے پایا اللہ کے رسول کی صورت میں, جیسی زوجہ تو نے پائی, جیسے بیٹے حسن و حسین کی صورت میں تو نے پائے, تیرے حبیب کو بھی نہیں ملے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اور ان کو عزیزو ان روایتوں کو پڑھیے تو جیتے جاگتے سوچتے اور فکر کرنے کے ساتھ پڑھیے. یہ مقام اور مرتبے کا بیان ہے, انسان کا دل خوش ہوتا ہے. اپنی ماں کو دعا دیجئے, لیکن یاد رکھیے گا دانستہ طور پر اور نادانستہ طور پر اس ممبر کی اقدار کا اور اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھا جاتا ہے. اب اس پس منظر میں اس روایت کو سنیے. پہنچے معراج پر, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب جبرائیل امین بھی نہیں ہے, محبوب ہے اور محب ہے. ایسے میں آواز کانوں سے ٹکرائی اللہ کے رسول کے. خود فرماتے ہیں الہام کیا پروردگار نے, میں نے آگے بڑھ کر کہا پروردگار تو ہے یا علی ہے؟ اے میرے حبیب, اے میرے بندے سن, میں کسی شے سے قابل مقایسہ نہیں ہوں, میں رب ہوں, کوئی شے سے مجھے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ پروردگار عزیزوں جب چاہتا ہے اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے, کبھی وحی کے ذریعے سے, کبھی فرشتوں کے ذریعے سے, کبھی من وراء حجاب کسی شے میں آواز کو ایجاد کر کے, جیسے موسیٰ کلیم اللہ بنے. تیرے پروردگار اس آواز میں مجھ سے کیوں بات کی گئی؟ کہا اے حبیب ہم نے تیرے دل کو اور اس دل میں محبوب ترین شے کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. چاہا اس طرح سے تجھ سے بات کی جائے کہ تیرے قلب کے اطمینان میں اضافہ ہو سکے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہ کے پسندیدہ, اس کے رسول کے پسندیدہ, اس کے ملائکہ کے پسندیدہ. کہتے ہیں معراج ہی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا ملائکہ کا جھرمٹ ہے اور ایک درمیان میں ایک نورانی ملک. جبرائیل سے سوال کیا ہے جبرائیل امین یہ کون ہے؟ کہا جا کر آپ خود دیکھ لیجئے. قریب جا کر دیکھا تو محسوس ہوا میرا بھائی. کہا میرا بھائی علی مجھ سے پہلے یہاں پر؟ کہا نہیں, ملائکہ بھی بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں تقاضا کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کی زیارت کا. ایک ملک کو علی کے نور کے ساتھ, علی کی چہرے کے ساتھ پروردگار متعال نے خلق کیا ہے. بقیہ ملک زیارت کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی تقدیس کرتے ہیں اور اس کا ثواب علی کے چاہنے والوں کے لیے قرار دیتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کی اسکول یونیورسٹی، بس عزیزو میرا وقت مکمل ہو گیا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اسکول یا یونیورسٹی کا اختتام ہوتا ہے تو آپ کو کوئی تھیسس پیش کرنا پڑتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی سچویشن ہے. اسی طرح سے عزیزو سال کے اختتام میں آپ کا رپورٹ کارڈ لے لیجیے، آسان لفظ. فرمایا مومن کا جو رپورٹ کارڈ ہے اس کا عنوان کیا ہے، اس کی ہیڈنگ کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں عنوان صحیفۃ المومن، مومن کے رپورٹ کارڈ اعمال کا جو ہیڈنگ ہے، جو پہلا اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب. میری ساری زندگی میرے مولا کی محبت کے مطابق ہے، جو کچھ اس نامہ اعمال میں ہے علی سکھاتے چلے گئے، میں کرتا چلا گیا. اللہم صلی علی. کسی کے دروازے پر پہنچتے ہو میرے بھائی، کسی کے دروازے پر پہنچتے ہیں دق الباب کرتے ہیں، آپ دروازہ بجاتے ہیں، درست ہے؟ جب جنت میں مومن پہنچے گا تو جو جنت کا جو کیا کہتے ہیں دستہ ہے جسے وہ دروازہ بجائے گا، جب بجائے گا تو کیا آواز بلند ہوگی؟ یا علی یا علی یا علی. اس لیے کہ انسان جس کے گھر میں جاتا ہے اسی نام سے اسے پکارتا ہے. گھر رسول کا ہے، بانٹنے والا علی ابن ابی طالب ہے. جہنم اس جانب ہے، علی اس جانب ہے. یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. یہی سبب ہے عزیزو، جس طرح سے انسان اس محبت میں قدم آگے بڑھائے گا پروردگار متعال اسے عطا کرتا چلا جائے گا. شیطان نے کیا کیا؟ تقریباً 10 منٹ میرے پاس رہ گئے عزیزو، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. خدا را شب قدر ہے، تھوڑا سا اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے، تھوڑا سا اپنے آپ سے بات چیت کیجیے. جس مولا کی محبت سے انسان کو دنیا نصیب ہوتی ہے، آخرت نصیب ہوتی ہے، بتائیے دنیا کا کون سا ایسا سیٹ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے نواز سکتا ہے؟ نہیں عزیزو، صرف یہ گھرانہ ہے جو انسان کی دنیا کی بھی سعادت سے انسان کو بہرہ مند کرتا ہے، آخرت کی سعادت بھی اسی گھرانے سے نصیب ہوتی ہے. دشمن کیا کرتا ہے عزیزو؟ خدا را آج کی رات غور کیجئے گا. اعمال میں، جلوس میں، ماتم کرتے ہوئے، اپنے مولا کو پرسہ دیتے ہوئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، جہاں بہت سارے تھوڑی دیر کے لیے، ایک 5 منٹ کے لیے عزیزو، ایک 10 منٹ کے لیے میں کدھر کھڑا ہوں؟ میں اگر 40 ہجری کے کوفے میں ہوتا تو میں کہاں ہوتا؟ یاد رکھو عزیزو، یہ بغض رکھنے والے، یہ گھرانے اہل بیت سے نفرت کرنے والے، ان میں یکو تنہا طاقت نہیں تھی کہ یہ میرے مولا سے ان کا حق چھینتے. 2 قسم کے لوگوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور یہ میرے چھٹے امام کے جملات ہیں. ایک بنی امیہ کہ یہاں کام کرتا تھا، پشیمان ہوا، کسی کو سفارشی قرار دیا، آیا میرے مولا کی خدمت، امام نے معافی کا وسیلہ فراہم کر دیا. ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا، اگر تم لوگوں نے ان دشمنان اسلام کا ساتھ نہیں دیا ہوتا، ہمارا حق چھینا، میرا ساتھ دے عزیزو، ہمارا حق چھینا نہیں چاہتا، نہیں چاہتا. 2 طرح کی بیماریاں ہیں جو انسان کو اپنے مولا سے دور کر دیتی، اور ان دونوں بیماریوں سے شیطان لعین بھرپور طریقے سے استفادہ کرتا ہے. دیکھیں جو تاریکی میں ہے نا عزیزوں، وہ نور سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ نور کا دشمن ہے، نور کو نہیں دیکھ سکتا. کیا کرتا ہے؟ اسے افراد چاہیے. 2 قسم کے افراد سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک جہالت، 2 توجہ چاہتا ہوں، حب دنیا. میرے ساتھ ریپیٹ کریں، ایک جہالت. جہالت. میں اور آپ سب کے سب اپنے مولا کے چاہنے والے عزیزوں، لیکن اگر ہمیں تصویر ہی غلط طریقے سے دکھائی جائے تو انسان جہالت میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. بولیے، سمجھتا ہے کہ میں اپنے خدا سے قریب ہو رہا ہوں، در واقع اپنے خدا سے دور ہو رہا ہوتا ہے. خوارج. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، 3 جنگیں میرے مولا نے لڑی. ایک تو وہ تھے کہ جو نفاق کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، ان کے وجود میں اسلام نامی شے پائی ہی نہیں جاتی تھی، لیکن انہوں نے ہی، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہ امیر شام ہی ہے،
اور اسی کا فتنہ ہے کہ جس نے جنگ جمل اور جنگ نہرواں کا زمینہ فراہم کیا. غور چاہتا ہوں عزیزو، آپ تاریخ کو جا کر مطالعہ کریں تو آپ میرے اس جملے کی تصدیق کر پائیں گے. جمل میں کیا ہوا؟ حب الدنیا، حب الدنیا، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے. نہرواں میں کیا ہوا؟ نہرواں میں کیا ہوا؟ کج فکری، صحیح طرح سے دین کو نہیں سمجھنا. ایک کھجور کا، عزیزوں یہ رونے کا مقام ہے. میرے مولا نے بھی گریہ کی ہے. آج کی شب اگر آپ کو موقع ملے قرآن کریم کی کچھ آیات، آج کی شب اگر آپ کو موقع ملے اعمال قرآنی کا کوئی حصہ سارا کا سارا کرے، کیا بات عزیزو میرے مولا کے اس چاہنے والے کے لیے. رویا ہے میرا مولا، گریہ کی ہے. علی کی محبت میں پورے خاندان کو تہز نہز کر دیا گیا. عزیزو مولا فرماتے ہیں نعرہ صحیح لگاتے ہیں لا حکم الا للہ، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن غلط کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا انہیں. درست ہے حکم پروردگار کا ہے، لیکن اسی کے حکم کے زیر سایہ آپ کو دنیا میں کسی کو تو امیر بنانا پڑے گا. علی کے اس خاطر دشمن ہے کہ کیوں آپ نے اپنی جانب سے حکم قرار دیا. حکم تو صرف پروردگار ہوتا ہے. اور حالت کیا ہے عزیزو؟ حالت کیا ہے؟ ایک کھجور کا دانہ کسی نے اپنے منہ میں رکھ لیا، 4 افراد آگے بڑھ، کیا کر رہے ہو؟ حرام کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، رک جاؤ. اور دوسری جانب سے میرے مولا کا یہ چاہنے والا، عزیزو آج کی رات فراموش نہیں کیجئے گا خدا رائے سے، عبداللہ ابن خباب، عبداللہ ابن خباب، میرا مولا کا یہ چاہنے والا اپنی زوجہ کے ساتھ جو کہ حاملہ تھی، مرتبہ سوال کیا بتاؤ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہاری کیا نظر ہے؟ کہا وہ میرا امام ہے، وہ دین کے بارے میں مجھ سے کئی زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، بس تو کافر ہے، تو کافر ہے. عبداللہ ابن خباب کا قتل عام کیا گیا، آپ کی زوجہ اور حتی آپ کے بچے کو شہید کیا. کہ اس کے بعد یہ لعین گروہ تھوڑے قدم آگے بڑھے، ایک نصاری ایک عیسائی کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کے کھجور کے درخت کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر معاملہ کرنے لگے کہ بھائی بغیر پیسے کے، وہ دور سے دیکھ رہا تھا یہ سارے معاملات کو، کہ بغیر پیسے کے ہم تم سے نہیں کھائیں گے. کہ جیتے جاگتے انسان کا قتل کرتے ہو اور چند اناج کے ٹکڑوں کے جواب میں اتنے حساس ہو. یہ کج فکری عزیز تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کو. اور یاد رکھیے گا اے علی کے چاہنے والوں، اے شب شہادت میں مولا کا ماتم کرنے والوں، آج بھی دشمن یہی حملہ کرتا ہے. آج کے اس دور میں اگر میں اور آپ فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ دین کی واقعی حقانیت کو سمجھیں، اپنائیں، دوسروں تک پہنچائیں، کیا طریقہ کار ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے، کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے بتائیے. میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ سے جواب چاہتا ہوں. طریقہ کار کیا ہے مجھے بتائیے. آج سپریم اتھارٹی کیا ہے؟ کون ہے جو مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ دین کا صحیح پاتھ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ روابط کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیے. میں اور آپ سب کے سب علی کے چاہنے والے ہیں، اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں. مولا تک اس طرح سے ظاہری اعتبار سے تو رسائی نہیں ہے. آپ کا فرزند پردے غیب میں ہے. کیا کوئی سسٹم میرے اور آپ کے لیے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دنیا کی ہر فیلڈ میں اور آپ اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں. بے وقوف کم عقل مانا جاتا ہے وہ انسان کہ جو اسپیشلسٹ کی طرف رخ نہ کرے. ایک صاحب خود کہہ رہے تھے، بالکل میں نے اپنے سامنے ایک بلڈنگ کو اسی سفر میں پاکستان میں کہنے لگے افریقہ میں، اپنے سامنے میں نے دیکھا بلڈنگ کھڑی ہوئی اور چند ہی دنوں میں وہی ابھی لوگ رہنے کے لیے بھی نہیں آئے، بلڈنگ گر گئی. کیوں؟ جی میرے بھائی، اس لیے کہ ماہر فن سے رجوع نہیں کیا گیا. آج بھی یہی ہے عزیزو، دشمن یہ چاہتا ہے اس پاکیزہ اور اس نورانی چہرے کو مخدوش کر دے. نتیجتاً لوگ چاہتے ہیں خدا کا قرب اختیار کرنا، لیکن علی کے چاہنے والوں کا خون بہا کر خدا کا قرب حاصل کر رہے ہیں. آج بھی یہی ہے عزیزو. کس طرح سے گلے کاٹے جاتے ہیں، کس طرح سے انسانیت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور میں اور آپ کیوں غیر سنجیدہ ہے عزیزو. بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، آج کی شب میں غور و فکر کیجئے گا، اپنے رابطے کو مراجع کرام سے یعنی دین کے ماہرین سے
خدا رہے اس سلسلے میں غور و فکر کریں عزیزو، تقلید کچھ بھی نہیں ہے، دین کے ماہرین کے سامنے سر جھکانا کہ جن میں دو صفات پائی جاتی ہوں، ایک دین کا ماہر ہو، قرآن و سنت کو سمجھنے کی اس میں طاقت پائی جاتی ہو، دو حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہ ہو۔ دشمن کیا کرتا ہے عزیزو؟ کبھی کہتا ہے مراجع کرام پیسے جمع کر رہے ہیں، کبھی کہتا ہے نظام اسلامی جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ نظام کہ جو بنا ہے مولا آقا کے ظہور کے اسباب کے لیے، دشمن کہتا ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے ساتھ بہت ہی معذرت کے ساتھ عزیزو، چونکہ زندگی میں میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کی روٹین لائف میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ بارہا فرمایا گیا، دیکھو کان پر پڑنے والی آواز پر بھروسہ نہ کرو، جو دیکھا ہے اس پر فقط یقین کرو۔ لیکن میں حیران پریشان ہوں عزیزوں، بہت جلد ہم مراجع کی نسبت سے، نظام اسلامی کی نسبت سے منفی نگاہ اپنے وجود میں رکھ لیتے ہیں۔ جب دین کا منبع، یہ بنیاد سست پڑ جائے گی، بتائیے میں اس فتنے کے دور میں صحیح راستے کا پتہ کہاں سے لے پاؤں گا؟ ایک، اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔ دو، حب الدنیا حب الدنیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ نہج البلاغہ، خدا را اس کتاب سے قربت اختیار کرے۔ میرا مولا ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، علی کے چاہنے والوں سنو، یہ دنیا کی محبت ہے عزیزوں جو میرے اور آپ کی نسبت سے ایک دوسرے کی نسبت سے ظلم کرواتی ہے۔ 19ویں شب میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج دوبارہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی شب میں چاہتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ سے، اس کی پاکیزہ حجتوں کی بارگاہ سے دعائیں میرے اور آپ کے شامل حال ہو سکے۔ کسی انسان کا حق میرے اور آپ کی گردن پر نہیں ہونا چاہیے۔ غور و فکر کریں، خدا نخواستہ کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی کا پیسہ لیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر خدا نخواستہ تہمت لگائی ہے عزیزوں، آج کی شب میں انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، فریاد کرے گا، نہیں پا سکے گا جب تک کہ یہ حق ادا نہ ہو جائے۔ حب الدنیا، میرے مولا کے ان جملات کو ہو سکے تو عزیزوں اپنی نگاہوں کے سامنے سجا کر رکھ لیجیے۔ فرمایا اگر علی کو، بس عزیزوں میں نے ربط مصائب دی، اگر علی کو 7 اقلیم فلک کے زیر سایہ حکومتوں کے ساتھ دے دیے جائیں، کتنا بڑا دنیا کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کے عوض میں علی سے اس بات کا تقاضا کیا جائے، غور کیجئے گا عزیزوں، ان جملات کی عظمت ہمارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ فرمایا اس کے عوض میں اتنی بڑی دنیا دی جا رہی ہے، اور اس کے عوض میں علی سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایک چیونٹی، ساتھ ہے میرے، ایک چیونٹی کے منہ میں موجود، میرے مولا کے جملات ہے کتاب شریف نہج البلاغہ میں، ایک چیونٹی کے منہ میں موجود جو کا چھلکا، چیونٹی کا سائز، جو کا سائز اور اس کے چھلکے کا سائز، اتنا کچھ دنیا دی جائے اور اس کے عوض میں علی سے اس بات کا تقاضا کیا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ میں موجود جو کے چھلکے کو علی چھین لے۔ فرمایا علی کبھی یہ کام نہیں کرے گا، کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ تمہاری یہ دنیا علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اس پتی سے بھی بے وقعت ہے کہ جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ ٹڈی اس پتی کو چبا رہی ہو۔ مولا کیوں؟ فرمایا مال علی ونعیم یفنا ولذت لا یبقى، کیا سروکار علی کو اس نعمت سے جس نے ختم ہو جانا ہے، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ایک ہی دن دنیا میرے اور آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ آج کی شب کو اگر آپ کو موقع ملے، خط نمبر 23 اور خط نمبر 47 کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ فرمایا ہے بچوں، کل تک علی تمہارے درمیان میں تھا، آج تمہارے لیے عبرت کا نمونہ ہے، اور کل علی تمہارے درمیان میں نہیں رہنے والا ہے۔ دیکھو اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، دیکھو اللہ کی سنت کو ضائع نہ کرنا۔ خط نمبر 47 عزیزو، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اے ماتم دارو، اے علی کے عزت دارو، غیر نے تو مولا کا بہت دل دکھایا، ہم اپنے عزیزو واقعا بہت پاکیزہ ہے، اگر پاکیزہ نہیں ہوتے آج کی شب یہاں نہیں ہوتے۔ اپنی ماں کو دعا دیجئے کہ جس نے اس محبت کو میرے اور آپ کے وجود میں ڈالا ہے،
لیکن خدا را تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، ہم اپنی زندگیاں بہتر بنا لیں. یہ دوسرے کے مال پہ ڈاکہ، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ حب الدنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ یہی سبب ہے خط نمبر 47 میں عزیزو اپنے چاہنے والوں کو مولا نے یاد کیا. پہلے اپنے بیٹوں حسن حسین سے خطاب کیا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور دیکھو کبھی دنیا کی محبت میں دل نہ باندھنا. عزیزوں میں اور آپ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ روایت میں نے آج ہی پڑھی. آپ رونا چاہتے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا غور کر لیں. دنیا کے پیچھے آدمی کیوں بھاگتا ہے؟ میرے مولا کے کلمات ہیں. فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے بھاگتا ہے انسان دنیا کے پیچھے. 1 عزت چاہتا ہے، 2 بے نیازی چاہتا ہے، 3 راحت چاہتا ہے. علی کے چاہنے والے مولا فرماتے ہیں اس دنیا میں تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی. اس دنیا سے اپنی آخرت کو سجائے گا تینوں چیزیں ملیں گی، لیکن اگر اس دنیا میں محو ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ملے گا. عزت چاہیے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر. بے نیازی چاہیے، دنیا میں قناعت اختیار کر. راحت چاہیے، دنیا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ کر، دل کی راحت ہی تجھے نصیب ہو جائے گی. فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسین، دنیا کی کوئی دنیا کی شے چلی جائے اس پر زیادہ افسردہ نہ ہونا. ہمیشہ حق اپنی زبان پر جاری کرنا، اللہ سے پاداش کی خاطر نہیں کہ دنیا کے کسی انسان کہ یہاں مجھے مقام، اللہ سے پاداش کی خاطر. پھر ایک ایک کر کے خصوصیت سے یہ پیغام دیا، خدا را دل جوڑ دو، دل جوڑ دو، دل جوڑ دو. آج کی رات میں ایک دوسرے کا حق ادا کر لیں، اپنے دل میں سے ایک دوسرے کی نسبت سے کینہ نکال لیں. میرا مولا جاتے جاتے مکتوب وصیت نامہ لکھ کر جا رہا ہے، خدا را آپس کے تعلقات کو بہتر بنا لو. نماز اور روزے سے کئی زیادہ افضل ہے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا. اور پھر اس کے بعد میرے مولا کا لب و لہجہ دیکھیے. فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، یعنی علی تم سے التماس کرتا ہے، علی تم سے تقاضا کرتا ہے قرآن کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو، نماز کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو، اللہ کے گھر کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو، یتیموں کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو، پڑوسیوں کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو. اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرو. میرا وقت مکمل ہو گیا عزیزوں. آپ ان مراجع کرام رہبران نظام سے نزدیک آئیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہر فیلڈ میں اللہ تبارک و تعالی علی کے چاہنے والے سے تقاضا کرتا ہے آ اسلام کی راہ میں کوشش کر. دشمن تعلیمی اعتبار سے یلغار، ثقافتی اعتبار سے یلغار، اقتصادی، ہر یلغار کا جواب دینے میں اپنے مولا کا ساتھ دے. پھر دیکھ زندگی کا کیا مزہ ہے عزیزوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آخر میں فرماتے ہیں میرے مولا، اے علی کے چاہنے والوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. اے میرے بھائیوں، میں بہت چھوٹا اور بہت ہی گنہگار انسان ہوں اس مکتب کا، لیکن یاد رکھے ممبر کا اہم ترین وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا. اس سلسلے میں خدا را کوتاہی نہ کیجیے، وگرنہ خدا کو جواب دینا پڑے گا. جتنا علی کا ذکر انسان کو امیدوار کرتا ہے اتنا انسان کو خائف بھی کرتا ہے کہ اگر کوتاہی کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آخر میں اپنے بچوں سے کہا ہے اولاد عبد المطلب، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو کسی اعتبار سے تمہیں یہ حق نہیں دیتا ہوں کہ تم کوفے کی گلیوں میں چلے جاؤ اور خون کی ندیاں بہا دو. میرا قاتل ایک انسان ہے اور اس نے ایک بار کیا ہے کہ جس کا جواب ایک بار ہے. جاتے جاتے بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے کے حق کو ضائع نہ کیا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. رونے کے لیے جمع ہوئے عزیزوں، گریہ کرنا چاہتے. سن سکو گے میرے مولا کا مقام اور مرتبہ. چاہنے والوں نے تقیتاً جس کی فضیلتوں کو چھپایا، دشمنوں نے بغض کرتے ہوئے جس کی فضیلتوں کو چھپایا. اس کی فضیلتوں کی بلندی. جورج جرداق عیسائی انسان عزیزوں چند سال پہلے فوت ہوا. صوت العدالت الانسانیہ، میرے مولا کے فضائل لکھے، ساتھ یہ جملہ لکھا، میں شیعہ کجا مسلمان بھی نہیں ہوں یا علی، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے چاہتا ہوں. دشمن کا حق
کوئی آئے مکتب اہل بیت سے سیکھے. آخر میں فرمایا اے میرے بچوں دیکھو میرے قاتل کے لاشے کی بے حرمتی نہ کر. عزیزو روتے ہوئے انسان کو نہیں شرمانا چاہیے. فرمایا دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے جزا و فضا نہ کرو, بلند آواز سے نہیں رو, صبر کے ساتھ رہو, بردباری کے ساتھ رہو. لیکن جب فاطمہ کے لال کا ذکر آئے, لیکن جب اہل بیت کی مصیبت کا بیان ہو, ہم سے فرمایا کہ اب بلند آواز سے گریا کرو, رونا نہیں آتا رونے کی شکل بناؤ. میرے قاتل ہی کا لاشا کیوں نہ ہو, دیکھو اس کی بے حرمتی نہ کرنا. اس لیے کہ عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے گریا کریں گے. فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے لاشا کسی کاٹنے والے کتے کا ہی کیوں نہ ہو. اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, گھوڑوں کی نال بندی کی گئی, عصر عاشور زہرا کلا. حق رکھتی ہے بہن جب لاشیں پر آئی یہ کہنے کا حق رکھتی ہے بھائیا یہ تو میرا بچہ ہے. بہن تجھے پہچانے تو کیسے پہچانے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عالم یہ ہے 19ویں ماہ مبارک رمضان کا میرے مولا کا بہت کم دیر کے لیے افاقہ ہوتا ہے عزیزوں. ظاہر ہے کہ بہت تیزی سے جسم مطہر میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. حسن حسین روتے چلے جاتے, بابا کے رخسار کے اور بابا کی پیشانی کے بوسے لیتے چلے جاتے ہیں. ایک موقع پر آگے بڑھے اور کاسہ شیر پیش کیا, بابا تھوڑا سا دودھ پی لیجئے. میرے مولا نے اپنے لبوں پر تھوڑی مقدار میں دودھ تناول کیا اور ایک مرتبہ کچھ یاد آ گیا. فرمایا بیٹا حسن احملوہ الی اسیرکم, جاؤ اسے ابن ملجم کے لیے لے جاؤ. مولا آپ کو ابن ملجم کی پیاس یاد ہے, یہ کیسے مسلمان تھے. التش التش کی صدائے, ننا ششمہ عزیزوں میرے مولا سے منسوب اشعار میں آپ نے خود فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلین فابوا یرحمونی. اے میرے چاہنے والوں کاش تم روزے عاشورا ہوتے, دیکھتے میں اپنے ننے ننے ششماہے کے لیے پانی کا تقاضا کر رہا تھا, پانی نہ آیا تیر آیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. چاہنے والوں کا ایک جم غفیر ہے جو میرے مولا کے بیت الشرف کے باہر موجود ہے. مرتبہ امام حسن برآمد ہوئے, جاؤ واپس چلے جاؤ. قاتل کے بارے میں فیصلہ مولا کی زندگی میں نہیں کیا جائے گا, یہ امام کا فرمان ہے, جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ. تھوڑی دیر ہوئی عزیزو, امام حسن دوبارہ سے برآمد ہوئے. خدا را عزیزو علوم آل محمد کے حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے. اب جب باہر آئے دیکھا اسبغ بن نباتہ بیٹھے ہوئے. کہا میرے چاہنے والے مگر میرے بابا کا پیغام نہیں پہنچایا. کہنے لگے آقا میں نے پیغام سن لیا لیکن میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے, مولا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, ایک مرتبہ اجازت دے دیجیے اپنے آقا کی زیارت کریں. امام نے اجازت دی,
اسبغ بن نباتہ پہنچے. کہتے ہیں کہ وہ رومال کے جو میرے مولا کی پیشانی سے بندھا ہوا تھا زرد تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رومال کا رنگ زیادہ زرد ہے یا میرے مولا کے چہرے اور جسم مطہر کا رنگ. اجرکم علی اللہ. آقا چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک حدیث، ایک پیغام مجھے سنا دیجئے. عزیزو، چاہنے والے کی اس خواہش کو میرے مولا نے پورا فرمایا. کیوں علی کا چاہنے والا اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے؟ نیت کر کے روئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس در سے ملنے والی تعلیمات سے اچھے طریقے سے اپنے قلوب کو منور کریں گے. اجرکم علی اللہ. عزیزو، 20ویں کی شب نمودار ہوئی. محمد حنفیہ کہتے ہیں زہر ہے کہ جو پیروں تک آ چکا ہے. مسلسل اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. یہی وہ موقع ہے عزیزو جب مکتوب وصیت نامہ لکھوایا ہے. یہاں تک کہ 20ویں کا دن نمودار ہوا، چاہنے والے ملنے کے لیے آئے. امام کی زبان پر جملے آئے، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ اپنے مولا کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ. اور دیکھو، مختصر سوال کرنا اس لیے کہ تمہارے مولا کے لیے یہ لمحات سخت ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس موقع پر بھی لوگوں کو محروم نہیں فرمایا. حجر نے اعلان وفا کی، میرے مولا نے دعا دی. عزیزو، یہاں تک کہ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ 20ویں کی شام یا رات یہ وہ آخری موقع ہے جب میرے مولا نے کچھ مقدار میں دودھ تناول کیا. 21ویں کی شب نمودار ہوئی. اب آج کی شب کی کیفیت ہی مختلف ہے. عزیزو، ایک ایک کر کے میرا مولا خاندان کے ایک ایک فرد کو قریب بلا اور اس سے ودا فرما رہے. تاریخ خاموش ہے عزیزو کہ میرے مولا نے کیا گفتگو کی، لیکن یہ دل کی آواز ہے. زینب سے کیسے ودا کیا ہوگا؟ بیٹا زینب یہی کوفہ ہوگا، تو اسیر بنا کے لائی جائے گی. بیٹا زینب صبر کرنا، دین کا پیغام پہنچانا. ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. اس بیٹے کو بلایا جسے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا. عباس عباس، میرے حسن حسین. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تاریخ نے خصوصیت سے جو الفاظ رقم کیے مولا امام حسین، دیگر تمام بچوں سے کہا دیکھو فاطمہ کی اولاد کی پیروی کرنا، یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے پیشوا ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت آیا عزیزو، اب میرے مولا کا وقت آخر ہے. امام حسین سے فرمایا بیٹا حسین، اے اس امت کے شہید، صبر کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا. یہاں تک کہ بس عزیزو ایک آخری منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تفصیل سے مسائب آپ صبح کی مجلس میں سماعت فرما لیجئے گا. امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. عزیزو انشاءاللہ توجہ سے سنیں اور بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. بیٹا حسن، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. بابا کیا کیفیت ہے کہ آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے؟ بیٹا میں نے تیرے نانا کو خواب میں دیکھا تھا. کہ یا علی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. آقا ان لوگوں کی اذیتوں سے علی تھک گیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ آقا ان کے درمیان میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. 3 دن کے بعد تم ہمارے پاس آ جاؤ گے. حسن وہ وقت آ گیا ہے. اجرکم علی اللہ. بیٹا حسن، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا. بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے حنوط دینا. میرا جنازہ آمادہ کر کے تابوت میں رکھ دینا. اس تابوت کو پیچھے کی جانب سے بلند کرنا. آگے کی جانب سے یہ تابوت خود بخود اٹھ جائے گا. بیٹا چلتے چلے جانا یہاں تک کہ ایک مقام آئے گا، یہ تابوت رک جائے گا. وہیں پر اپنے بابا پر نماز پڑھنا، اس جگہ کی مٹی کو ہٹانا. میرے لیے قبر آمادہ ہے، وہیں پر مجھے
دفنا دینا. عزیزو یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا, اس کے بعد والا جملہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے. فرمایا بیٹا حسن مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے نشان کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دینا. میرے مولا کا جنازہ رات میں تشریح ہوا ہے عزیزو, رات میں. کیا کیا ہے اس امت نے علی و زہرا کے ساتھ؟ دونوں جنازے رات میں تشریح ہوئے. فاطمہ کی قبر کا نشان علی ابن ابی طالب نے مٹایا, میرے مولا علی کی قبر کا نشان امام حسن مٹا رہے ہیں, اس فرق کے ساتھ کہ چھٹے امام کے زمانے میں علی کی قبر کا پتہ چاہنے والوں کو مل گیا, لیکن ماں کی قبر کا پتہ یہ زمانے کے امام. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہاں تک کہ وہ وقت آیا میرے مولا کے چہرے پر موت کا پسینہ نمودار ہوا. اے بیٹا حسن خدا حافظ, اے بچوں خدا حافظ, علی تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہے. دیکھو یہ رسول اللہ ہے, یہ حمزہ ہے, یہ میرا بھائی جعفر ہے, یہ سب میرے استقبال کے لیے آ گئے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یہی وہ زندگی ہے حقیقی کہ جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو قبلہ رخ کیا. کچھ دیر گزری, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. علی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. جیسے باپ نے وصیت کی تھی بیٹے نے اسی طرح سے وصیتوں کو پورا کرنا شروع کیا. میں ہاتھ جوڑ کر فقط اتنا کہنا چاہوں گا امام حسن و امام حسین کی خدمت میں, جناب زینب ام کلثوم کی خدمت میں, ہمارا پرسہ قبول کیجئے. آپ یتیم ہو گئے, ہمارا پرسہ قبول کیجئے. لیکن مولا حسن جب بھی باپ اس دنیا سے جاتا ہے, امام اس دنیا سے جاتا ہے, اپنے بیٹے کو یہی وصیت کرتا ہے, بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. جب میرا مولا چوتھے امام زین العابدین سے ودا کرنے پہنچے, نہیں فرمایا بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, نہیں فرمایا بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, فقط فرمایا بیٹا یہ دعا یاد کر لے, اسے میری ماں نے مجھے سکھا, تو پڑھتا چلا جائے گا, خدا تجھے صبر دیتا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسن. مومنین کرام انشاءاللہ رات کو 11:30 بجے سے امام بارگاہ میں اعمال شب قدر بدا جلائے جائیں گے قبلہ مولانا کی رہبری میں, اور صبح بعد نماز فجر حزب سابق مختصر مجلس, اور اس کے بعد شبیہ تابوت مولا علیہ السلام برآمد ہوگا. یا حسین
رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا، سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ جتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا، سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ جتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ جتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا، سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ جتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا، کھلے وال تے روندی پھر دیے بچ کوفے ملکہ بکے دی، کھلے وال تے روندی پھر دیے بچ کوفے ملکہ بکے دی، داماد محمد مسلمانہ بچ مسجد قتل کرایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو ایک فراس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو فراس نہ آیا، کھلے وال تے روزی پھر دیے
بچ کوفے ملکہ بکے آدے گلوار درودی بیردی ہے بچ کوفے ملکہ بکے آدی داماد محمد مسلمانہ بچ مسجد قتل کرایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ جتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا کتا زخمی چہرہ صاف زینب بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ کتا زخمی چہرہ صاف زینب بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ حش آیا صبر دی ملکانہ جٹھا موت دا دل گھبرایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا کتا زخمی چہرہ صاف زینب بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ کتا زخمی چہرہ صاف زینب بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ خوش آیا صبر دی ملکانہ جٹھا موت دا دل گھبرایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ کتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا کتا زخمی چہرہ صاف زینب بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ کتا زخمی چہرہ صاف زینب بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ غش آیا صبر دی ملکانہ جٹھا موت دا دل گھبرایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا رب جانے کیوں سیدانہ اس واسطے فضا قدرت نے ایک تخت پہ تاج چھڑایا ہے رب جانے کیوں سیدانہ ایک کوفہ راس نہ آیا ہے تو خاتمہ ہے تو دلاسا دے پردیس دے وچ میری زینب نو تو خاتمہ ہے تو دلاسا دے پردیس دے وچ میری زینب نو اس
اس واسطے فیضا قدرت نے تیکو تخت تے تاج چھڑایا ہے رب جانے کیوں سیدہ راس نایا بولو رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس بولو رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا سردار عرب نو کفن دے سردار عرب نو کفن دے دتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا 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 کتا زخم چہرہ صاف زنب بسم اللہ پڑھ کے باویدہ کتا زخم چہرہ صاف زنب بسم اللہ پڑھ کے باویدہ غشی آیا صبر دی ملکانہ جتا موت تا دل گھبرایا ہے رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا 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 سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے ایک راس نایا پڑھا جنازہ نبیاں نے کتنی رسم امامت حسن ادا پڑھا جنازہ نبیاں نے کتنی رسم امامت حسن ادا عمران دا بچڑا فرشیاں نے اج نجف دے وچ دفنایا ہے رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو راس نایا پڑھا جنازہ نبیاں نے کتنی رسم امامت حسن ادا پڑھا جنازہ نبیاں نے کتنی رسم امامت حسن ادا عمران دا بچڑا فرشیاں نے اج نجف دے وچ دفنایا ہے رب جانے کیوں سیدہ ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے رب جانے کیوں سیدہ نو ایک راس نایا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا
رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا کتا زخمی چہرہ صاف زنب بسم اللہ پڑھ کے باویدہ کتا زخمی چہرہ صاف زنب بسم اللہ پڑھ کے باویدہ خشیایا صبر دی ملکانو کتا موت دا دل گھبرایا ہے رب جانے کیوں رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا سردار عرب نو کفن دے وچ سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا رب جانے کیوں سیدانو رب جانے کیوں سیدانو اے کوفارا سنایا کھلے وال تے روندی پھر دیئے وچ کوفے ملکہ بکیا دے کھلے وال تے روندی پھر دیئے وچ کوفے ملکہ بکیا دی داماد محمد مسلمانہ وچ مسجد قتل کرایا ہے آج ہے زخمی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی زینب سوم کے سر زینب سوم کے سر سیدہ ہے ڈر گئی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی زینب سوم کے سر زینب سوم کے سر سیدہ ہے ڈل گئے خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی چھوڑ کر جانا نہ بابا بے سہارا یوں ہمیں چھوڑ کر جانا نہ بابا بے سہارا یوں ہمیں مار ڈالے گی جدائی مار ڈالے گی جدائی بیٹیوں کو واپ کی خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی زینب
خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، وقت آخر ہے بلاؤ اس معظم بہن کو، وقت آخر ہے بلاؤ اس معظم بہن کو، زندگی بھر جو نہ آئی، زندگی بھر جو نہ آئی سامنے میرے کبھی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، وقت آخر ہے بلاؤ اس معظم بہن کو، وقت آخر ہے بلاؤ اس معظم بہن کو، زندگی بھر جو نہ آئی، زندگی بھر جو نہ آئی سامنے میرے کبھی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، زینب کے سوم کے سر، زینب کے سوم کے سر سیدہ ہے ڈل گئی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، رو پڑے مشکل کشا بھی بیٹیوں کو دیکھ کے، رو پڑے مشکل کشا بھی بیٹیوں کو دیکھ کے، اٹھ کر رونے لگی ہے، اٹھ کر رونے لگی ہے فاطمہ کی لاڈلی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے رو پڑے مشکل کشا بھی بیٹیوں کو دیکھ کے، رو پڑے مشکل کشا بھی بیٹیوں کو دیکھ کے، اٹھ کر رونے لگی ہے، اٹھ کر رونے لگی ہے فاطمہ کی لاڈلی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، کربلا عاشور میں جا بھی بلاؤں آپ کو، کربلا عاشور میں جا بھی بلاؤں آپ کو، تو سمجھ جانا لٹ گئی، تو سمجھ جانا لٹ گئی فاطمہ کی ہر گلی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، زینب کے سوم کے سر، زینب کے سوم کے سر سیدہ ہے ڈل گئی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، عید کا دن ہے علی کی بیٹیاں ہیں سوگوار، عید کا دن ہے علی کی بیٹیاں ہیں سوگوار، خوش مسلمان ہو رہے ہیں، خوش مسلمان ہو رہے ہیں، اور زینب رو رہی، خالق اکبر کے
ہے زخمی علی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے زخمی علی، عید کا دن ہے علی کی بیٹیاں ہے سوگوار، عید کا دن ہے علی کی بیٹیاں ہے سوگوار، خوش مسلمہ ہو رہے ہیں، خوش مسلمہ ہو رہے ہیں، گھر میں زینب رو رہی، خالق اکبر کے گھر میں آج ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. متوجہ زیارت. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا سامن ائمۃ الہدی سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن زمان. السلام علیکم یا شدید القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پر محمد وعلی محمد صلوات.